الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، ایک غیر مسلم بھائی نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختنے نہیں ہوئے تھے، اور ختنہ کرنا جو ہے یہ سنت ابراہیمی میں ہے اور ملت ابراہیمی میں ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے نہیں ہوئے تو وہ ملت ابراہیمی میں نہ ہوئے، تو جب وہ ملت ابراہیمی میں نہ ہوئے تو پھر وہ نبی نہیں بن سکتے۔ یہ اس کے سوال کا خلاصہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ختنے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ختنہ کرو یا اولاد کا ختنہ کیا جائے، یا اس بارے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ملتی۔ پہلے سوال میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی قرآن پاک سے یا احادیث سے یہ مجھے دکھلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے ہیں۔ تو پہلے میں اس پر کچھ احادیث پیش کر دوں گا انشاءاللہ العزیز، کہ جس سے معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی ہی ختنے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے تھے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز احادیث پیش کرتا ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ سب ساتھی اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو اس نے سوال کیا ہے کہ مجھے قرآن سے دکھائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل کتاب ہے، تو اس مکمل کتاب میں کہاں حکم ہے کہ ختنے کرواؤ؟ تو جب اس میں حکم موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مکمل کتاب نہیں۔ تو اس کا بھی میں انشاءاللہ العزیز جواب دوں گا۔ اب پہلے اس کے اصل اعتراض کا منشا یہ تھا کہ یہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے اور یہ نبیوں کی فہرست میں پھر شامل نہیں ہو سکتے، کہ جو ختنے کا قائل نہ ہو اور جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں تو وہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پول ان کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، کتاب مقدس میں بائبل میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور بڑا چوڑا، خیر وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اب 1 کرنتھین میں پول ہی نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ پول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ختنہ کروانا جو ہے یہ کوئی شے نہیں ہے، ختنہ کروانا کوئی شے نہیں، بلکہ ختنہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کے اصول کے مطابق کہ جو یہ پول جو ہے وہ تو ختنے کا قائل ہی نہیں، تو یہ پھر آپ کے اصول کے مطابق بھی یہ نبی نہیں ہے، اور یہ نبیوں کی فہرست میں ہی نکل جاتا ہے کہ جو ختنہ نہ کروائے وہ نبوت کی فہرست میں ہی نکل جاتا ہے۔ تو پھر آپ بھی اس چیز کو ذرا غور کر لیں۔ 1 کرنتھین میں بائبل میں اس نے تو صاف کہا ہے کہ یہ جو ختنے ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے، ختنے اصل دل کے ختنے ہیں۔ تو اس نے ملت ابراہیمی کا انکار تو پول نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز آئی ہے۔ تو الحمدللہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ختنے کرواتے ہیں، جبکہ عیسائی جو ہے وہ ختنے نہیں کرواتے، جبکہ جینیسس میں پیدائش میں واضح حکم موجود ہے کہ خداوند قدوس نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ ختنے کروایا کرو، ختنے کروایا کرو۔ اور صرف یہ حکم اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک ہر ایک کے لیے یہ حکم موجود ہے بائبل میں، جینیسس پیدائش کے باب میں۔ تو اس پر تو عمل جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ تو آپ کے ہی معیار اور آپ کے پیمانے پر جو ہے وہ پول پورا نہیں اتر رہا اور ملت ابراہیمی سے ہٹا ہوا ہے، اور آپ پول کو کس قدر جو ہے وہ اونچا مقام دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کے مطابق یہ ہوا کہ پول جو ہے وہ نبیوں کی فہرست سے نکل جائے گا، اور جو پول کے فالوور ہیں وہ بھی اس فہرست میں پھر شامل نہیں ہوں گے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ،
کیا ملت ابراہیم کی جو ہے وہ اتباع کریں۔ تو اب کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام ہی تھا، اور اسلام جو ہے یہ فطرتی دین ہے، تو اس فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ ختنے کروائے جائیں، اس لیے جو ہے وہ ختنے کا سلسلہ یہ شروع ہوا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ختنے کروانے کا جو رواج تھا نا، یہ عربوں میں تھا، عرب ختنہ کروایا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ختنہ نہیں کرواتے تھے۔ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں لکھا ہے کہ عربوں میں ختنے کا رواج تھا، تو وہ عرب جو ہے وہ ختنہ کروایا کرتے تھے۔ اور باقی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک معجزتاً اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرامتاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامتاً جو ہے وہ اعزازاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مختون پیدا فرمایا تھا۔ اور اس پر صرف ایک آدھی حدیث نہیں بلکہ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر متواتر احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مختون تھے۔ چند ایک احادیث جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ معجم الشیوخ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اسانید کا ادھر میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ فائدہ نہیں، اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو عرض کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسرورا مختونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے اور مختون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ معجم الشیوخ میں حدیث نمبر 308 ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت مختونا، کہ میں جو ہے وہ پیدا ہوا تو میرے ختنے ہوئے تھے، میں مختون پیدا ہوا۔ یہ کتاب احادیث المختارہ میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الصغیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی حدیث نمبر ہے 59۔ اور نمبر 4 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، المعجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث کی کتاب ہے، 6148 نمبر حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے۔ ایک اور 6 نمبر پر پھر حلیۃ الاولیاء ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے تھے۔ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر ہے 3131 حدیث نمبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم جو ہے وہ لے کر آئے حدیث نمبر 91۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب سے ابو نعیم میں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مسرورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے تھے، یہ حدیث نمبر 92 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلائل النبوہ میں ایک حدیث، اور اسی طرح دلائل النبوہ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ کتاب، اس میں بھی جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 نمبر حدیث طبقات الکبریٰ ابن سعد رحمہ اللہ کی،
اس میں یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ 48 پر. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے تھے. اخبار اصفہان میں یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ بغداد میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ دمشق ابن عساکر جسے کہتے ہیں اس میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تاریخ دمشق میں، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ دمشق میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 4 احادیث مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیثیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ احادیث مروی ہیں. یہ میں نے تقریباً 20 احادیث کا آپ کو حوالہ دیا ہے. تاریخ دمشق میں جلد 3 میں صفحہ 411، 412، 413، صفحہ 414 پر یہ روایات جو ہے اس میں موجود ہیں. اور تاریخ بغداد میں جلد 2 میں صفحہ 179 پر. تو اس لیے جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ متواتر حدیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ جو ہے وہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ابراہیمی میں سے تھے اور ملت ابراہیمی میں سے تھے. تو میرے 2 بھائی نے جو اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، کہ ان کے ختنے نہیں تھے. تو الحمدللہ میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے. تو اب آپ کی دلیل تو اس سے ٹوٹ گئی. تو اب آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں پھر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے، تاکہ آپ کی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ بن جائے اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ اب نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وگرنہ جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اور یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ جو ہے قرآن پاک میں اس کو واضح فرما دیا ہے. تو الحمدللہ ایک اعتراض کا جواب جو ہے وہ ہو گیا. اب دوسرا اعتراض بھائی نے یہ کیا تھا، غیر مسلم بھائی نے، کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہاں کہا ہے، قرآن پاک میں کہاں آتا ہے کہ ختنہ کرو. یعنی دوسرا اعتراض قرآن پر ہوا تھا کہ قرآن نامکمل کتاب ہے، کہ قرآن میں جو ہے وہ ختنے کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ یہ نامکمل کتاب ہے. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. تو یاد رکھو بھائی، مسلمان یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں جو ہے وہ تمام جزیات اور تمام احکامات جو ہیں وہ تفصیلاً موجود ہیں. قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک نے جو ہے وہ اصول جو ہے وہ فراہم کر دیے ہیں، قرآن پاک نے اصول بیان فرما دیے ہیں. تو پھر آگے جو ہے وہ ان اصولوں کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی. تو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان اب مثال کے طور پر قرآن نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. جس نے حدیث پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، اس نے در حقیقت قرآن ہی پر عمل کیا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ کہ جو بات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تو اس سے رک جاؤ. اس لیے اہل اسلام کے ہاں شریعت کا پیمانہ صرف قرآن نہیں ہے. شریعت کا پیمانہ 4 چیزیں ہیں. کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے, فرامین رسول ہے, اور پھر اس کے بعد اجماع امت ہے اور قیاس شرعی ہے. ہمارے ہاں تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور احادیث کو نہیں مانتا اور اجماع کو نہیں مانتا اور قیاس کو نہیں مانتا, تو وہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مسلم یا یہودی یا عیسائی ہیں. تو وہ ہمارے ہاں اسی طرح کی جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جائے گا. یہاں جو اگر وہ مسلمان تھا پھر بعد میں اس پر ارتداد کا مرتد کا حکم لگے گا. تو بہرحال یہ مطالبہ کرنا شاید میرے بھائی کے کم علمی کی وجہ سے ہے, تو ایسا مطالبہ آپ ہم سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی دکھائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنے کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں کہا, کہ ختنہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں ختنہ کروانے کا تذکرہ ملتا ہے, اور بلکہ یہ فرمایا کہ یہ تو فطرتی چیز ہے, یہ تو دین فطرت میں شامل ہے کہ ختنہ کروایا جائے. اور یہ بہت ساری احادیث میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں خمس من الفطرتی کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں. قص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار والاستحداد والختان کہ ان میں ایک چیز جو ہے وہ ختنہ کروانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ختنہ کرواؤ, اور ختنہ کروانا جو ہے وہ ایک فطرتی چیز ہے, اور اس فطرت اسلام میں یہ چیز شامل ہے. فطرت اسلام میں یہ چیز شامل ہے کہ ختنہ کروایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی. اب اگر اس پر میں صرف آپ کو حدیث ہی گنوانا شروع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ارشاد فرمایا ہے, اور یہ احادیث جو ہیں وہ کتنی سندوں کے ساتھ مروی ہیں, اور مختلف کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں صرف ایک جگہ موجود نہیں, بہت ساری جگہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف کی حدیث 5466, 5891, 6297 اور یہ اس میں موجود ہے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختنہ جو ہے یہ فطرت میں سے ہے. یہ صحیح مسلم میں 2 جگہ حدیث موجود ہے, اور پھر جامع الترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 2796, اور پھر سنن ابی داود میں 2 جگہ موجود ہے, سنن نسائی صغریٰ میں, اور سنن نسائی صغریٰ میں تقریباً 5 سندوں کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. اور سنن ابی داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز مروی ہے. تو بہرحال یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو ہے وہ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے علاوہ سنن نسائی میں آپ آ جائیں, سنن ابن ماجہ میں, موطا امام مالک میں, مسند احمد بن حنبل میں جو ہے وہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں. تو الحمدللہ یہ دین فطرت, دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے, اور الحمدللہ اس کا ہر مسئلہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام جو ہے یہ ایک دین فطرت ہے اور دین ملت ابراہیمی پر ہے. تو ایسی الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ نصف النہار کے سورج کی طرح واضح ہے. کوئی آدمی دلیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا,
اور نہ ہی کوئی آدمی دلیل سے جو ہے وہ قرآن پاک کی حقانیت کا انکار کر سکتا ہے۔ قرآن پاک تحریف سے پاک ہے۔ قرآن پاک ولو کان قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تو یہ قرآن نے مختلف چیلنج دی ہیں قرآن پاک نے، جبکہ بائبل جو ہے وہ اس کا اگر ہم تحقیقی جائزہ لیں تو بائبل میں اتنے تضادات ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ آدمی ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا، اور ایسی باتیں ہیں جو فطرت کے انتہائی خلاف ہیں۔ اب یہاں تو آپ نے اس وجہ سے کہ نبی نے ختنہ نہیں کیا اور آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو باقی جو نبی اور رسول بائبل میں مذکور ہیں، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ بائبل میں ہے، تو اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ شراب پی کر وہ ہے خیمے میں برہنہ اور ننگے لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نبوت ملت ابراہیمی اس کو کہا جا سکے گا، یا فطرت کہا جا سکے گا اس کو کہ اولو العزم رسول ہیں اور بائبل اس کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انہوں نے انگور کا باغ لگایا اور شراب پی اور جو ہے وہ نشے میں جو ہے وہ آ کر اور برہنہ لیٹے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی، پھر اس کے آگے نسل چلی، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ چیزیں ختنے سے کم درجے کی ہیں، ختنے سے زیادہ درجے کی ہیں کہ نبی اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے وہ بدفعلی کر رہا ہے اور زنا کر رہا ہے، پھر اس کی اولاد کو جو ہے وہ بڑی برکت والی اولاد سمجھا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح دیگر، اب میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہتا، تو اس کا بھی ذرا تھوڑا سا آپ جائزہ لیں کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا۔ تو یہ تو الحمدللہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں نے جواب جو ہے وہ عرض کر دیا۔ اب کچھ جو ہے اعتراضات میرے بھی ہیں، اس کا بھی آپ جواب دیں۔ ایک تو آپ یہ تو ہمارا ایک فروعی سا مسئلہ تھا ختنہ کروانے کا، اور اس آیت کی جو بنیاد ہے عقیدہ تثلیث، مجھے آپ صرف یہ بتلا دیں کہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ بائبل میں موجود ہے کہ نہیں، بس بات ختم ہوگی۔ عقیدہ تثلیث بائبل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جو عقیدہ آپ تثلیث کا رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تثلیث جو ہے وہ ہمیں بائبل سے دکھا دیں کہ بائبل میں فلاں جگہ لکھا ہے کہ تثلیث کو مانو یا تثلیث ہے، یا اس طرح کے کوئی الفاظ دکھا دیں کہ جس میں جو ہے وہ تثلیث کا ذکر ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے۔ پوری بائبل میں آپ مجھے ایک آیت ایسی دے دیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ مسیح علیہ السلام خود فرما رہے ہوں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، میں خدا ہوں میری عبادت کرو۔ قرآن پاک میں تو جا بجا موجود ہے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو مسیح علیہ السلام جو ہے اگر رب ہیں، خدا ہیں، تو انہوں نے کہاں کہا ہے کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو؟ یہ سمپل سے میرے دو سوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تثلیث کے قائل تھے کہ نہیں قائل تھے؟ یا اس وقت تثلیث کا تصور نہیں تھا؟ تو یا اس وقت مسیح علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور یا اس وقت دو خدا موجود نہیں تھے، ایک خدا موجود تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہا ہے کہ میں بھی تثلیث کا قائل ہوں، یا وہ تثلیث کے بارے میں فرمایا کہ میری ملت وہ ہوگی جو تثلیث کی قائل ہوگی؟ یہ میں نے 3 سوالات کیے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے جو 2 سوال کیے تھے اس کا الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے میں نے اس کا تحقیقی جواب عرض کر دیا ہے، اور اب میں نے یہ 3 سوال آپ پر کیے ہیں، امید ہے آپ بھی اس کا جو ہے وہ تحقیقی اور تشفی والا جواب دیں گے۔ تو السلام علی من اتبع الہدی۔